یعنی شہر، احناف کے نزدیک مصر یعنی شہر، یا قریہ کبیرہ، یا قریہ کبیرہ بڑی بستی کا ہونا شرط ہے۔ مصر یعنی شہر یا قریہ کبیرہ یعنی بڑی بستی کا ہونا شرط ہے۔ دلیل نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام کے دوران جمعہ نہیں پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے قیام کے دوران جمعہ نہیں پڑھا۔ دلیل نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے موقع پر یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ جمعے کا دن تھا۔ 9 عرفہ جمعے کا دن تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جمعہ نہیں پڑھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جمعہ نہیں پڑھا کیونکہ وہ شہر یا اس کے مضافات میں سے نہ تھا، کیونکہ وہ شہر یا اس کے مضافات میں سے نہ تھا۔ مذہب نمبر 2، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جمعے کی فرضیت، جمعے کی ادائیگی کے لیے مصر شرط نہیں، مصر یعنی شہر شرط نہیں، قریہ میں بھی جمعہ جائز ہے، قریہ یعنی دیہات میں بھی جمعہ جائز ہے۔ ان کی دلیل سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9، ان کی دلیل سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، بس یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہاں مصر کی قید نہیں ہے، مطلق ہے، یہاں مصر کی قید نہیں ہے، مطلق ہے۔ دلیل نمبر 2، سنن ابی داؤد جلد اول، سنن ابی داؤد جلد اول، باب الجمعۃ فی القری، باب الجمعۃ فی القری میں آنے والی روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، کہ جمعہ پڑھا گیا جواسا میں، جیم واو الف سا یا، یا کے اوپر کھڑی زبر، جیم واو، جمعہ پڑھا گیا جواسا میں، جیم واو الف سا یا، یا کے اوپر کھڑی زبر، جمعہ پڑھا گیا جواسا میں، وجواسا قریۃ من قری البحرین، وجواسا قریۃ من قری البحرین، یعنی جواسا یہ بحرین کے دیہاتوں میں سے ایک دیہات ہے۔
احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جواسا بستی کے بارے میں تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا یہ شہر ہے، معلوم ہوا یہ شہر ہے، اور آیت کا جواب احناف کی طرف سے قبا اور عرفات والی روایات ہیں، اور آیت کا جواب احناف کی طرف سے قبا اور عرفات والی روایات ہیں جو گزشتہ مسئلے میں گزری۔ اور ترمذی میں موجود روایت کا جواب یہ ہے، کیونکہ احناف کا مسلک اس کے مطابق نہیں ہے تو آپ کو جواب چاہیے ہوتا ہے، اور ترمذی کے اس باب میں موجود روایت کا جواب یہ ہے کہ اس روایت کو خود بھی امام ترمذی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے یہ روایت بیان کی تو وہ غصے میں آ گئے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے روایت بیان کی تو وہ غصے میں آ گئے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا، آپ نے الفاظ پڑھے، غضب علی احمد وقال استغفر ربک، بات مکمل ہو گئی۔